اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جس کا عنوان توبہ اور استغفار ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کے بعد معافی مانگنے کے لیے جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے پلٹنے پر اس شخص کے مقابلے میں زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جس نے اپنی اونٹنی جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا کسی بیاباں میں کھو دی، پھر اس نے اچانک اسے پا لیا تو وہ اپنے اونٹ کو پا کر جتنا خوش ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالی آدمی کے توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے، بلکہ خدا کی خوشی اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ رحم و کرم کا سرچشمہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کافی صحابہ سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور بھی صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک صحیح مسلم میں بھی اسی موضوع سے متعلق حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا ہے وہ رات میں اللہ کی طرف پلٹ آئے، اور دن میں وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے حتیٰ کہ سورج مغرب کی طرف طلوع ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلانے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے خطا کار بندے کو بلاتا ہے کہ میری طرف آؤ، میری رحمت تمہیں اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اگر تو نے وقتی طور پر جذبات سے شکست کھا کر رات میں گناہ کر ڈالا تو دن نکلتے ہی معافی مانگ لو۔ اگر تم دیر لگاؤ گے تو شیطان تمہیں مجھ سے دور کر دے گا، اور خدا سے دور ہونا انسان کے لیے بہت ہی بڑے خسارے کا باعث ہے۔ دراصل یہ موضوع توبہ اور استغفار اصل معنی اس کے رجوع کرنے اور پلٹ آنے کے ہیں۔ جب بندہ گناہ، نافرمانی اور اللہ سے غفرت کی راہ چھوڑ کر پوری سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ توبہ ہے، یعنی گناہ کا احساس ہونا، اس پر ندامت ہونا، اسے چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ استغفار اللہ سے معافی مانگنا ہے اور توبہ عملی طور پر گناہ چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹ آنا ہے۔ اگر استغفار ہو مگر زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ استغفار نہیں۔ اس طرح توبہ کے ساتھ استغفار ضروری ہے تاکہ بندہ اللہ سے معافی طلب کرے۔ اسی لیے تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گزشتہ قصوروں پر معافی مانگے اور پھر آئندہ کے لیے اپنا رویہ درست کر لے۔ دراصل میں یہی توبۃ النصوح ہے کہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے توبہ کرے، دل کی گہرائی سے کرے اور اس میں دھوکہ نہ ہو، منافقت نہ ہو، اور اس کے بعد انسان گناہ کی طرف لوٹنے سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہاں بھی سمجھایا گیا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ توبہ سے دور کر دیتی ہے، جبکہ توبہ کا دروازہ تو موت کے وقت تک کے لیے کھلا ہے۔ جب بھی کوئی توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ جو ہم نے بیان کی شروع میں، یہ صحیح حدیث ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اس لیے متفق ہے، متفق علیہ ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، پھر عبداللہ بن مبارک نے، پھر یونس بن یزید نے، پھر محمد بن شہاب زہری نے، پھر حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس طرح مختلف سلسلوں سے اور مختلف راویوں سے یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ موجود ہے۔ دراصل اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں اگر ہم فتح الباری کی تشریح کو دیکھیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں جو لفظ
خوش ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے. جو خوشی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اس کو کوئی مخلوق کی خوشی سے قیاس نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی صفت ہے، اور صفت وہی ہے جو قرآن و حدیث سے بیان ہوئی ہے، اور اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کی صفات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی خوشی کا تصور اس کی شایان شان ہے، اور ظاہر ہے ہماری عقل محدود ہے اور اتنا تصور تو ہم کر نہیں سکتے. تو لہٰذا یہاں مثال جو دی گئی ہے وہ انسان کی سمجھ اور عقل کے مطابق دی گئی ہے. اونٹ کے گم ہونے والی سواری جس کے اوپر کھانا پینا بھی ہے، گویا کہ صحرا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس کی سواری گم ہو گئی تو گویا کہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرنا اس کا مقدر ٹھہرا. لیکن جب اچانک اس کی سواری مل جائے اور اس پر اس کا کھانا اور پینا بھی ہو تو کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. دراصل اس مثال کا مقصد توبہ کی ترغیب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو توبہ کی ترغیب دی ہے اور گناہ گار کو مایوس ہونے سے بچایا ہے، اللہ کی رحمت کی وسعت بتائی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو پسند کرتا ہے اور اسے قبول فرماتا ہے. خوشی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا سے خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، اللہ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہو گئی، اور اللہ نے اپنے بندے کے اوپر احسان کیا. ان باتوں پر بندہ خوش ہوتا ہے. اور توبہ تو ہر گناہ سے ہو سکتی ہے، خواہ گناہ بڑا ہو چھوٹا. اگر بندہ سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اور شیطان کا تو بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ مایوس کر دیتا ہے، اور شیطان مایوس اس لیے کرتا ہے تاکہ انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے اور توبہ نہ کرے، جبکہ اللہ امید دلاتا ہے اور یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تم توبہ کرو، پلٹ آؤ تو تمہاری میں توبہ قبول بھی کرتا ہوں اور تمہاری توبہ پر میں خوش بھی ہوتا ہوں. توبہ کی کچھ شرائط ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سب سے پہلے گناہ کو فوراً چھوڑ دینا ہے، اور پھر جو گناہ کیا ہے اس پر نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے، اور تیسری بات یہ کہ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے. یعنی صرف ایسے نہیں ہے کہ اللہ معاف کرنے والا گناہ کرتے چلے جائیں، بلکہ توبہ کرنے کی اللہ دعوت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے، اور اپنی طرف بلا رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں بہت خوش ہوتا ہوں تمہاری توبہ سے. لیکن اس کی شرائط ہیں کہ سب سے پہلے تو پتا تو چلے کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے اس کا احساس تو ہو، میں اپنے گناہوں کے بارے میں باخبر تو ہوں، میرا ضمیر اتنا زندہ تو ہو کہ وہ مجھے بتا دے کہ تم نے غلطی کی ہے، تم سے لغزش ہو گئی، تم سے گناہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر توبہ کرنا. توبہ کرنے کے لیے پہلے اللہ سے وعدہ کہ یا اللہ میں نے گناہ چھوڑ دیا، اب میں نہیں کروں گی، اور میں پہلے گناہ پہ بہت شرمندہ ہوں، اور اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ نہیں کروں گی. اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اسے حق واپس کرنا ہے، کیونکہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کا حق تو بندہ ہی معاف کرتا ہے. اس لیے اگر بندوں کا حق تلفی کی ہے تو بندوں سے ہی معافی مانگی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت خوشخبری دی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 کے اندر، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ مومن کی ایک صفت ہے، مومن کا بہت بڑا سہارا ہے، اور توبہ انسان کو صحیح راستے پر لے جانے کا ذریعہ ہے. بہت ساری ذہنی مسائل، پریشانیوں اور عملی مسائل سے اپنے آپ کو بچانے، اور دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون کا ذریعہ اپنے گناہوں کو سمجھنا، ان کو چھوڑ دینا، اس پر نادم ہونا اور اس پر معافی مانگنا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا. یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے اور بہت بڑی خوبی ہے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. جس بندے کو مل جائے حقیقت میں اس کی دنیا بھی جنت اور اس کی آخرت بھی جنت. السلام علیکم.